درانی ہاؤس میں آج محفل اپنے عروج پر تھی کیونکہ سارے کزنز اکٹھے ہوئے باتوں میں مصروف تھے، لیکن ان سب میں ایک وجود وہ بھی تھا جسے ان سب چیزوں سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی کمرے میں بند بیٹھا لیپ ٹاپ کھولے ضروری کام کر رہا تھا۔ جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، وہ شاید بدمزہ ہوا تھا۔ وہ دروازے تک آیا، دروازہ کھولا تو سامنے ہی ریجا درانی کھڑی تھی۔ ایک ادا سے اپنے بال جھٹکتے ہوئے اس نے ایام کو سائڈ کیا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ ایام کو اس کا یہ رویہ نہایت ناگوار گزرا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم اس طرح کیسے کسی کے کمرے میں داخل ہو سکتی ہو؟ کیا تم نے مجھ سے میری اجازت لی؟ وہ دھیمے لہجے میں گررایا۔ ریجا جو ببل چبا رہی تھی، اس نے ناگواری سے ایام کو دیکھا۔ کم آن ایام، کیا ہو گیا ہے؟ صرف کمرے میں داخل ہوئی ہوں، میں نے کون سا تمہارا کچھ چوری کر لیا ہے؟ پرسکون لہجے میں کہتے ہوئے وہ جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور ایام کے اندر شدید غصے کا ابال اٹھا تھا۔ ویسے تمہیں پتا ہے آج ہم کس وجہ سے یہاں پر آئے ہیں؟ اس نے کچھ رازدانہ انداز میں سرگوشی کی کہ ایام کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ دیکھو ریجا، نہ مجھے تمہارے یہاں پر آنے سے کوئی سروکار ہے، نہ یہ جاننے میں دلچسپی کہ تم یہاں پر کیوں آئی ہو۔ مجھے اپنے آفس کا بہت امپورٹنٹ کام کرنا ہے، خدا کے واسطے یہاں سے جاؤ۔ اس نے ڈائریکٹلی ریجا کو کمرے سے باہر نکل جانے کے لیے کہہ دیا تو ریجا کو بہت غصہ آیا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسے مینرز ہیں؟ تم مجھے اپنے کمرے سے باہر نکال رہے ہو؟ ریجا کا تو جیسے حلق تک جل گیا تھا، لیکن وہ بھی ایام درانی تھا، اپنے نام کا ایک۔ بہت سمجھدار ہو، بالکل، میں تمہیں انڈائریکٹلی یہاں سے نکل جانے کے لیے ہی کہہ رہا ہوں۔ اتنا کہتے ساتھ وہ بیڈ تک آیا اور ریجا کا بازو پکڑا اور دروازے تک لا کر اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ اس سے پہلے وہ دروازہ اس کے منہ پر بند کرتا، ریجا نے جلدی سے ہاتھ بڑھاتے دروازے کو بند ہونے سے روکا۔ ارے سن تو لو، آج ہم دونوں کی منگنی کا دن ڈیسائیڈ ہو رہا ہے، بڑے بابا اور بابا یہی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں۔ خیر تم اپنا کام کرو، تمہیں بتا دیا جائے گا، شان بے نیازی سے کہتے اس سے پہلے وہ پلٹتی، اگلے ہی پل اس کی بازو ایام کے ہاتھ میں تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میری منگنی، وہ بھی تم سے؟ اپنی شکل دیکھی ہے تم نے؟ تمہیں لگتا ہے کہ میرا ٹیسٹ اتنا گرا ہوا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گا؟ اس نے سر سے لے کر پیر تک ریجا کو دیکھا، جس نے پنک کلر کا ٹاپ اور وائٹ کلر کی جینز پہن رکھی تھی۔ اس کی بات پر ریجا کو ذلت کا احساس ہوا۔ اگلے ہی پل ایام نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنے بند کر دو، کیونکہ میں ہرگز تم سے شادی نہیں کروں گا۔ اتنا کہتے ساتھ اس کے منہ پر وہ دروازہ بند کر چکا تھا، اور ریجا کا دل چاہا اس سارے درانی ہاؤس کو آگ لگا دے۔ اس نے نہایت نفرت سے اس بند دروازے کو گھورا تھا۔ تمہیں صرف میرا ہونا ہوگا ایام، کیونکہ میں نے سالوں تمہیں پاگلوں کی طرح چاہا ہے۔ تم صرف میرا نصیب ہو، اتنا یاد رکھنا۔ اتنا کہتے ہی ساتھ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی پلٹ گئی اور اندر کمرے میں بیٹھے ایام کے حلق تک کرواہٹ اتر گئی تھی۔ اسے ایسی بولڈ اور بدتمیز لڑکیاں کبھی بھی پسند نہیں تھی۔ اس کی پسند تو ایک سوبر سادی سی لڑکی تھی، جسے پہننے اوڑھنے کا بھی ڈھنگ ہو، جو مشرقی لباس میں رہے، جسے مردوں سے بات کرنے کی تمیز ہو، جو اپنی حدود جانتی ہو۔ 2 گھنٹے تک اپنا سارا کام مکمل کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلا تو چاچو اپنی فیملی کے ساتھ واپس جا چکے تھے۔ اس نے شکر کا سانس لیا۔ جب بھی چاچو یہاں آتے تھے تو ان کے گھر میں ہیرا منڈی ہی لگ جاتی تھی۔ یہ درانی ہاؤس تھا۔ اسفند درانی کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا 26 سالہ ایام درانی، اس سے چھوٹی 24 سالہ کشپ درانی اور اس سے چھوٹا 22 سالہ ریام درانی تھا۔ اسفند درانی کا چھوٹا بھائی ماجد درانی تھا۔ ان کے 4 بچے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا 25 سالہ حیدر درانی، اس سے چھوٹی 24 سالہ ریجا درانی اور اس سے 2 چھوٹے جڑواں رومان اور ہیر درانی تھے۔ ماجد درانی کا اپنا الگ بنگلہ تھا، اس لیے وہ وہاں رہتے تھے، لیکن جب کبھی وہ یہاں آ جاتے تو پھر وہ سارے کزنز مل کر اتنی دھوم مچاتے تھے کہ ایام اس سارے ماحول سے پریشان ہو جاتا تھا۔ اور آج تو اسے ورک فرام ہوم کرنا تھا، اس لیے وہ کمرے میں دبکا بیٹھا تھا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ لاؤنج میں ہی اسفند صاحب بیٹھے موبائل فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ اس کی نظر کچن تک گئی، جہاں زوبیہ بیگم ملازمہ کے سر پر کھڑی کھانے کے لیے کچھ بنوا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اٹھ کر ماں کے پاس جاتا، اسفند صاحب کی بات مکمل ہوئی۔ انہوں نے فون رکھا اور ایام کی طرف متوجہ ہوئے۔
میں نے اور تمہارے چچا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگلے ہفتے ہی تمہاری اور رجا کی منگنی کر دیں گے۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو ایام کے کانوں میں اترا۔ اس نے بے یقینی سے باپ کو دیکھا۔ پلیز بابا، میں فی الحال تو شادی ہی نہیں کرنا چاہتا، اور اگر مجھے شادی کرنی بھی ہوئی تو کم سے کم مجھے رجا سے شادی نہیں کرنی۔ ہم دونوں کا ایک ساتھ کوئی مستقبل نہیں ہے۔ مجھے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اس کے لہجے میں رجا کے لیے ناگواری تھی جو اسفند صاحب کو بہت بری لگی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میرے بھائی کی بیٹی ہے وہ، اور ویسے بھی میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میری بہو تو میری اپنی بھتیجی ہی بنے گی۔ بابا کے لہجے میں کسی قسم کی کوئی بھی نرمی نہیں تھی۔ ایام بھی زچ ہو چکا تھا۔ اس بار اس نے کچھ پیار سے اپنے باپ کو سمجھانا چاہا۔ دیکھیں بابا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رجا بری ہے، لیکن بس وہ میرے ٹائپ کی نہیں ہے۔ جس طرح کی لائف پارٹنر میں چاہتا ہوں رجا بالکل بھی ویسی نہیں ہے۔ آپ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ اس کے لہجے میں کچھ بے بسی تھی کہ اسفند صاحب کچھ دیر کے لیے سوچتے رہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اس سے منگنی کر لو۔ اگر تمہیں لگے کہ تم شادی نہیں کر سکتے یا پھر وہ تمہارے قابل نہیں تو بے شک تم منگنی ختم کر دینا، لیکن کم سے کم تم منگنی تو کرو نا۔ نہ جانے اسفند صاحب کیا کرنا چاہ رہے تھے، مگر ایام یہ بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن باپ کے سامنے خاموش ہو گیا۔ یہ کچھ دنوں بعد کا ذکر ہے۔ وہ ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے اسلام آباد آیا تھا۔ میٹنگ اس نے صبح 8 بجے ہی اٹینڈ کر لی تھی۔ اگلی میٹنگ 2 دن بعد تھی، اس لیے وہ اسلام آباد سے سیتا مری کے لیے نکل گیا۔ اسے ہر شہر گھومنا پھرنا بہت پسند تھا۔ آؤٹنگ اس کا شوق تھی اور فوٹوگرافی اس کی ہابی تھی۔ مری کے اس خوبصورت شہر میں اس نے 2 دنوں کے لیے ایک چھوٹا سا 2 کمروں پر مشتمل پینٹ ہاؤس کرائے پر لے لیا۔ یہ شام کے 4 بجے کا وقت تھا۔ وہ فریش ہونے کے بعد اپنا کیمرہ ہاتھ میں پکڑے اب حسین وادیوں کی تصویریں اپنے کیمرے میں قید کر رہا تھا۔ وہ پہاڑوں کی چوٹی پر کھڑا تھا جہاں پر بہت خوبصورت سبزہ زار تھا۔ اس کی آنکھ کیمرے کی مرر پر تھی۔ وہ جیسے ہی دائیں سائڈ سے بائیں سائڈ پر پلٹا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک سفید دامن لہرایا اور ایام درانی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بیوٹی ان وائٹ، اس کے لبوں سے ایک سرگوشی نکلی۔ وہ اس لڑکی کی ہر اینگل سے تصویریں لے رہا تھا جس نے پاؤں کو چھوتی سفید فراک پہن رکھی تھی۔ اس کے بال بہت خوبصورت فرینچ چٹیا میں بندھے تھے۔ دوپٹہ اس کے گلے میں تھا، ایک شال اس کے کندھوں پر تھی۔ ایام صرف اس لڑکی کا نیم رخ ہی دیکھ پا رہا تھا۔ آس پاس بھیڑ بکریاں تھیں، شاید وہ ان کو چروانے کے لیے یہاں پر آئی تھی۔ لڑکی کا حلیہ بھی مڈل کلاس فیملی جیسا لگتا تھا۔ وہ مسکرا کر آسمان کو دیکھ رہی تھی، کبھی آس پاس دیکھتی تھی، جیسے اسے اس ماحول میں رہنا بہت پسند تھا۔ ایام درانی کا ہاتھ ایک پل کے لیے بھی کیمرے کے بٹن سے دور نہیں ہوا۔ وہ کچھ ہی لمحوں میں اس لڑکی کی دھڑا دھڑ اتنی ساری تصویریں کھینچ چکا تھا کہ اسے خود بھی اندازہ نہ ہو سکا۔ اس کا پسندیدہ رنگ سفید تھا۔ اسے ہر چیز سفید میں بہت پسند تھی۔ اچانک وہ لڑکی پلٹی تھی اور اس کا چہرہ ایام کے کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا، اور وہ جو تصویریں کھینچ رہا تھا تصویریں کھینچنے ہی بھول گیا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار ایسا حسن دیکھا تھا۔ وہ یک ٹک کیمرے کو دیکھتا رہ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کیمرہ آنکھوں سے دور کیا اور اب بہت غور سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی عمر 18 سے 20 برس کے درمیان تھی۔ اس کے گہرے لمبے کالے بال تھے، سفید دودھیا چہرہ، اس کی کان جیسی سبز آنکھیں، ان میں جھلکتی معصومیت، نازک گال اور گلابی ہوتے ہونٹ، اور سب سے بڑھ کر اس کی مسکراہٹ تھی۔ وہ جیسے ہی مسکرا رہی تھی ویسے ہی اس کے بائیں گال پر ڈمپل پڑ رہا تھا، اور ایام درانی تو بس ساکت رہ گیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتا رہ گیا، یہاں تک کہ وہ لڑکی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تو وہ ہوش میں آیا۔ اب وہ راستہ خالی تھا، وہاں نہ ہی ریور تھا اور نہ ہی وہ لڑکی تھی۔ ایام نے بے حد بے یقینی سے آس پاس دیکھا۔ وہ کہاں گئی؟ اسے دلی افسوس ہوا، وہ لڑکی کو کھو چکا تھا۔ نہ جانے اب دوبارہ اسے دیکھ پائے، نہ جانے اس کا کیا نام تھا۔ ان دونوں کی منگنی تو ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی ایام اس منگنی پر خوش نہیں تھا۔ رجا جیسی لڑکی کی ڈیمانڈز بہت ہائی تھی۔ بے شک درانی فیملی ایک امیر فیملی تھی، لیکن پھر بھی ایسی لڑکیوں کے ساتھ رہنا کتنا ٹاکسک ہوتا ہے یہ ایام کو اندازہ تھا۔ وہ پریکٹیکل بندہ تھا، اسے زندگی میں ہر چیز پرفیکٹ چاہیے تھی۔
وہ صرف ایسی لڑکی چاہتا تھا جو اس کے ساتھ خوش رہ سکے، جو کم میں راضی رہنا سیکھے، جبکہ رجا ایسی لڑکی نہیں تھی۔ صبح کے 8 بجے کا وقت تھا۔ وہ مارننگ واک کے بعد جیسے ہی پینٹ ہاؤس میں داخل ہونے لگا، اس کی نظر اچانک سامنے والے چھوٹے سے گھر پر گئی، جہاں سے کوئی لڑکی باہر نکل رہی تھی۔ اس نے بہت خوبصورت، گھٹنوں کو چھوتی بلیک فراک پہن رکھی تھی۔ کسی عجیب سے احساس کے تحت ایام نے اسے دیکھا، اور جیسے ہی اس کا چہرہ نظر آیا، گویا ایک سکون تھا جو ایام درانی کے اندر تک اتر گیا۔ وہ وہی لڑکی تھی جو کل ان جانوروں کے ساتھ نظر آئی تھی۔ ایام کتنی ہی دیر تک اسے دیکھتا رہ گیا۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ لڑکی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اندر ہی اندر کہیں ایک سکون بھی مل رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں کچھ برتن پکڑے تھے اور اب ساتھ والے گھر میں جا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر ایام اس گھر کے بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا جہاں وہ غائب ہوئی تھی۔ 10 منٹ بعد ہی وہ گھر سے باہر نکلی۔ اس کے پیچھے ہی ایک چھوٹی سی بچی بھی باہر نکلی۔ آنیہ آپی، مجھے یہ کوسچن سمجھ نہیں آ رہا، آپ سمجھا دو گی؟ وہ چھوٹی سی 8 سال کی بچی اس لڑکی سے کہہ رہی تھی، جو مسکراہٹ کے سنگ اس لڑکی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی اسبات میں سر ہلا رہی تھی، اور ایام تو اس کے نام میں ہی کھو گیا تھا۔ تو اس کا نام آنیہ تھا۔ کتنا خوبصورت نام تھا۔ وہ بالکل اپنے نام کی طرح یونیک تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اس بچی سے بیٹھی باتیں کرتی رہی، اور ایام بس ٹکر ٹکر اسے دیکھتا رہ گیا۔ کچھ دیر گزری، وہ لڑکی واپس گھر کے اندر چلی گئی تو آنیہ بھی مسکراتی ہوئی اٹھی اور سڑک تک آ گئی۔ اس سے پہلے وہ واپس اس چھوٹے سے گھر میں جاتی جہاں سے وہ نکلی تھی، اچانک سڑک پر ایک گاڑی آ کر کھڑی ہوئی۔ اس میں سے 3-4 لوگ باہر نکلے اور وہ آنیہ کی طرف بڑھے اور زبردستی اس کا بازو پکڑے اسے کھینچ رہے تھے۔ ایام جیسے ہوش میں آیا، وہ بھاگتا ہوا ان تک پہنچا، اور اگلے ہی پل وہ ان تینوں کو آنیہ سے دور کیے ان کی درگت بنا چکا تھا۔ اسے غصہ ایسا آیا کہ حد نہیں۔ ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ ایام درانی اپنی پوری طاقت سے چلایا تھا۔ وہ سارے سہم کر پیچھے ہٹے۔ سب کے چہرے خون سے لال ہو گئے تھے۔ تم جو کوئی بھی ہو، تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ اسے دھمکاتے ہوئے وہ وہاں سے چلے گئے۔ ایام اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے پیچھے پلٹا تو آنیہ وہی گھٹنوں کے بل بیٹھی بے آواز رو رہی تھی۔ وہ اس کے پاس ہی سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ آر یو اوکے؟ تم ٹھیک ہو؟ ایام نے نرمی سے پوچھا تھا۔ اس نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ ایام کو دیکھا۔ اس کی گرے آنکھیں، سرخ و سفید چہرہ، ہلکی سی بیئرڈ، کثرتی سینہ، وہ بہت خوبصورت مرد تھا۔ ایسا مرد جس پر کسی بھی لڑکی کا دل آ سکتا تھا۔ آنیہ جلد ہی خود کو اس کے شہر سے باہر نکال لائی۔ آنیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو اٹھو۔ اتنا کہتے ساتھ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے زمین سے اٹھا چکا تھا۔ کون تھے وہ لوگ اور تمہیں کیوں نقصان پہنچانا چاہتے تھے؟ اس نے نرمی مگر سنجیدگی سے پوچھا۔ آنیہ بالکل خاموش تھی، اور اگلے ہی لمحے اس نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور خوف زدہ سی ہوتی واپس اپنے اس گھر میں جا کر بند ہو گئی جہاں سے وہ باہر نکلی تھی۔ کچھ تھا جو ایام کو پریشان کر گیا تھا، اس لیے ایام نے یہاں پر مزید رہنے کا فیصلہ کیا۔ اسے یہ جاننا تھا کہ یہاں چل کیا رہا ہے۔ شام کے 4 بجے تھے۔ ایک بار پھر آنیہ وہیں پر موجود تھی، لیکن آج وہ بہت پریشان تھی۔ ایام بھی اپنا کیمرہ پکڑے اسی جگہ پر آ گیا جہاں اس نے کل آنیہ کو دیکھا تھا۔ وہ اسی بلیک فراک میں تھی جس میں صبح اسے ایام نے دیکھا تھا۔ وہ ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھی تھی اور بہت مرجھائی سی معلوم ہو رہی تھی۔ ایام بھی اس کے پاس ایک پتھر پر ہی بیٹھ گیا۔ میرا نام ایام ہے، ایام نے خود ہی اپنا تعارف کروایا تو وہ ہوش میں آئی۔ اس نے ایک خاموش نظر ایام پر ڈالی، پھر دوبارہ آسمان اور وادیوں کو دیکھنے لگی۔ ایام نے کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کیا، لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ کیا تم بول نہیں سکتی؟ اس نے صدمے سے پوچھا تھا، اور آنیہ کو یقین ہو گیا کہ وہ اس سے بات کرنے کے لیے بہانے تلاش کر رہا ہے۔ اس بار اس نے ایک بے بس نظر ایام پر ڈالی۔ آپ کون ہیں؟ مجھے اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ خدا کے واسطے مجھ سے دور رہے، ورنہ آپ کے لیے مصیبت بن جاؤں گی۔ اتنا کہتے ساتھ وہ پتھر سے اٹھ گئی، اور کتنے ہی پل ایام تو اس کی خوبصورت آواز میں ہی کھو گیا۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے غائب ہوتی، ایام ایک جھٹکے سے وہاں سے اٹھا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔
دن دہاڑے تمہیں کوئی اغوا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تم کسی کو بتانے کی بجائے ایک بار پھر پرسکون ہو کر اس فضا میں گھوم رہی ہو۔ تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ مجھے بتاؤ کون تھے وہ لوگ، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ایام اس کے سامنے آ کر نان سٹاپ شروع ہو چکا تھا۔ آنیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اور آپ میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے اسی بے یقینی سے پوچھا تو ایام کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ مجھے پاکستان گھومنے کا بہت شوق ہے۔ انفیکٹ اگر میں کبھی کسی دوسرے ملک جاؤں تو وہاں بھی ہر چیز کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تم وہ پہلی لڑکی ہو جو میرے دل کو بھا گئی ہو۔ میں نے کل تمہیں اس جگہ پر اسی وقت دیکھا تھا۔ تم اس وائٹ فراک میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ویسے تو میں محبت وغیرہ کو نہیں مانتا، لیکن اگر تمہیں عام لفظوں میں کہوں تو ہاں، مجھے تم سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا گویا ہوا تھا۔ آنیا نے خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ایام کو امید تھی وہ کچھ کہے گی۔ بہت دیر کے بعد آنیا نے اس کے الفاظ پروسیس کیے تھے اور اگلے ہی پل آنیا کا ہاتھ اٹھا اور ایام کے چہرے پر ایک تھپڑ دے مارا۔ ایام کو ہرگز امید نہیں تھی کہ وہ اسے ایک تھپڑ ہی مار دے گی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو کسی بھی راہ چلتی لڑکی سے اس طرح کی بکواس کرنے پر۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا، چہرہ بھی غصے سے لال ہونے لگا۔ ایام نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں فلرٹ تو نہیں کر رہا، میں تو صرف اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں۔ کیا میں نے کوئی غلط حرکت کی؟ ایام نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ آنیا کو مزید غصہ آیا۔ آپ جانتے ہی کیا ہے میرے بارے میں کون ہوں، میرا کہاں سے تعلق ہے، میری عمر، میرا نام کچھ جانتے ہیں میرے بارے میں؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہی تھی کہ ایام نے ایک گہری سانس لی۔ کل تمہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ تمہارا نام آنیا ہے، یہ میں اس بچی کے منہ سے سن چکا ہوں۔ اس کے علاوہ تم مجھے پسند آئی ہو۔ تمہارا تعلق کہاں سے ہے، تم کون ہو، مجھے اس بارے میں کچھ بھی جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس تم اچھی لگی ہو، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایام نے بنا ڈرے بنا ہچکچائے کہا تو وہ مزید طیش میں آ گئی۔ آپ کی ہی طرح 2 ماہ پہلے ایک امیر بگڑا ہوا رئیس زادہ یہاں گھومنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے بھی مجھے اسی طرح دیکھ لیا تھا، مجھ سے محبت کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن وہ شرابی تھا، زانی تھا۔ میں نے اس کی پیشکش ٹھکرا دی اور جانتے ہو وہ اب کیا کرتا ہے؟ ہر ہفتے بعد وہ اپنے آدمی بھیج کر میرے باپ کو مروانے کی دھمکی دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اس کے دیے گئے مقررہ ٹائم کے دوران شادی کے لیے ہاں نہیں کی تو وہ میرے باپ کو مار دے گا اور زبردستی مجھے اٹھا کر لے جائے گا۔ اور آج اس کا دیا گیا ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ نہ جانے اس نے میرے باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ اتنا کہتے ساتھ وہ اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ایام کو بے ساختہ تکلیف ہوئی تھی۔ تمہارے والد کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ، میں ان کو لے کر آؤں گا صحیح سلامت۔ ایام کی بات سنتے اس کے آنسو تھم گئے۔ اس نے بے یقینی سے ایام کو دیکھا۔ کیا سچ میں؟ ایام نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ایک گروسری اسٹور پر جاب کرتے ہیں۔ آنیا نے جلدی سے اسے گروسری اسٹور کا ایڈریس بتایا تو ایام نے اپنے ریسورسز کے ذریعے جلدی سے آنیا کے باپ کو مکمل طور پر سیو کیا۔ مغرب ڈھل چکی تھی جب وہ دونوں پینٹ ہاؤس تک آئے۔ تو یہ سامنے والا گھر تمہارا ہے؟ اس نے سامنے چھوٹے سے لکڑی کے بنے گھر کی طرف اشارہ کیا تو آنیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں یہیں پر موجود ہوں۔ اگر کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہو تو تم مجھے فوراً بتاؤ گی، اور فکر مت کرو، تمہارے مسئلے کا حل میں خود ڈھونڈ لوں گا۔ ایام نے سنجیدگی سے کہا اور پھر تھوڑا سا دور ہٹ گیا تاکہ آنیا اپنے گھر میں جا سکے۔ لیکن آنیا پلٹنے کی بجائے اس کی طرف بڑھی اور اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے آپ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، لیکن میں پریشان ہو گئی ہوں۔ کوئی بھی شخص راہ چلتی لڑکی کو اپنی ملکیت سمجھنے لگتا ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں، امیروں کے مذاق کو سہنے کی سکت نہیں رکھتے، اس لیے بس۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے گالوں پر بہنے لگے تو ایام کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ مجھ سے نکاح کرو گی؟ اس کے بے ساختہ سوال پر آنیا کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بند ہو گیا۔ اس نے چہرہ اٹھائے سامنے دیکھا۔ لیکن میں کیسے؟ وہ بے حد بدحواس ہوئی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ بھائی نہ ہی تو میں شرابی ہوں، نہ زانی ہوں، خدا کی قسم کبھی سگریٹ تک کو ہاتھ نہیں لگایا، اور لڑکیوں کو تو کبھی دوسری آنکھ بھر کر نہیں دیکھا۔ بس وہ تو تم ہی ہو جو ان آنکھوں کو پسند آ گئی۔ انفیکٹ اگر تم مجھ سے نکاح کر لو تو ہم یہ ثابت کریں گے کہ تم میرے نکاح میں ہو، اور کسی بھی شخص میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ایام درانی کی بیوی پر غلط نکاح دہرا سکے۔ ایام کے لہجے میں مضبوطی تھی۔ کچھ دیر کے لیے آنیا سوچتی رہی۔ اگر آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہے تو میرے والد سے رشتہ مانگنا ہوگا۔
اگر وہ چاہیں گے تو ہی میں آپ سے شادی کروں گی، ورنہ نہیں۔ اتنا کہتے آنیا پلٹ گئی۔ آنیا کے دل کی دنیا بھی ایک بار کے لیے ایام کی ہو چکی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے دوسری بار سوچے بنا آنیا کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب وہ اپنے گھر میں جا رہی تھی، لیکن ایام بے چین تھا۔ وہ مکمل طور پر اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ وہ تب تک وہیں کھڑا رہا جب تک اسے یقین نہیں ہو گیا کہ آنیا محفوظ ہے۔ اگلی صبح وہ دونوں اس کے باپ کے سامنے بیٹھے تھے اور انہیں ساری بات بتا چکے تھے۔ میرے خیال سے آپ لوگوں کا اس علاقے میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں اور میرے آفس میں کام کر سکتے ہیں۔ وہ آنیا کے باپ کو آفر دے رہا تھا کیونکہ آنیا ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ سالوں پہلے آنیا کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور بس وہ دونوں باپ بیٹی ہی رہتے تھے، اور آنیا وہاں موجود فارم ہاؤس کی بھیڑ بکریوں کو کچھ دیر کے لیے تازہ ہوا میں لے جاتی تھی۔ یہ اس کا شوق تھا، یا یہ کہا جائے کہ ہابی تھی۔ لیکن کیا اس سے وہ شخص ہماری جان چھوڑ دے گا؟ اس کے باپ نے امید سے پوچھا تھا کہ ایام نے اسبات میں سر ہلایا۔ فکر مت کریں، میں کل ہی اس شخص کے بارے میں ساری انفارمیشن نکلوا چکا ہوں، اور اب تک تو میرے لوگ اس شخص کے دماغ میں یہ بات اچھے سے بٹھا چکے ہوں گے کہ اگر اس نے آج کے بعد آنیا پر غلط نگاہ ڈالی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے لفظوں میں مضبوطی اور سچائی تھی۔ لیکن ہم اس طرح نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کی فیملی؟ اس کے باپ نے حیران ہوتے ایام سے پوچھا۔ میری فیملی؟ وہ لوگ لاہور میں ہوتے ہیں۔ آپ لوگ فکر مت کریں، آنیا کی مکمل ذمہ داری میرے سر پر ہے، اور مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے گھر والے کیا سوچیں گے۔ مجھے زندگی جس کے ساتھ گزارنی ہے یہ میرا فیصلہ ہونا چاہیے، اور میں فائنینشلی اتنا انڈیپینڈنٹ ہوں کہ آپ کی بیٹی کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں۔ اس کی بات پر آنیا کا باپ گہری سوچ میں ڈوب گیا، اور ان کے ہاں کرنے کی دیر تھی کہ ایام نے تو اسی شام نکاح کروا لیا۔ پھر اپنی میٹنگ جو اس نے پوسٹ پون کی تھی وہ اٹینڈ کرنے کے بعد وہ ان دونوں کے ساتھ واپس لاہور آ گیا۔ اس نے آنیا کے باپ کو اپنے آفس میں ایک اچھی پوسٹ پر نوکری دے دی تھی، اور ان کے لیے کمپنی کی طرف سے فری فلیٹ بھی دے چکا تھا، کیونکہ وہ درانی امپائر کا CEO تھا۔ وہ آنیا کو ساتھ لیے جیسے ہی درانی ہاؤس داخل ہوا تو سامنے ہی رجا کشیپ زوبیا بیگم کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ میں کیا سوچ رہی ہوں بڑی ماما، میں تو اپنی شادی پر زنک اور پنک کلر کی شیڈ کا کوئی ڈریس پہنوں گی۔ یہ ریڈ اور گولڈ کلر بہت شو آف ہو چکا ہے۔ اس کی آواز لاؤنج کے دروازے تک آ رہی تھی کہ ایام کے چہرے پر بیزاریت چھائی تھی۔ مزید مضبوطی سے آنیا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ لاؤنج میں داخل ہوا۔ ان لوگوں کی نظر ایام پر گئی تو تینوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھری، لیکن رجا تو ایام کے ساتھ کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے پہلا سوال ہی یہ پوچھا تھا۔ نہ جانے کیوں، لیکن آنیا کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ بے چینی طاری ہوئی تھی۔ یہ میری بیوی ہے، الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو رجا کے کانوں میں گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھی تھی۔ کتنے ہی پل اس نے بے یقینی سے ایام کو دیکھا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تم میرے ہونے والے شوہر ہو ایام، ہماری شادی ہونے والی ہے، اور تم کسی اور سے شادی کر رہے؟ وہ بے یقینی سے پھٹ پڑی تھی کہ ایام کے ماتھے پر ایک شکن نمایاں ہوئی۔ میں نہ تم سے کل نکاح کرنے میں انٹرسٹڈ تھا، نہ آج انٹرسٹڈ ہوں۔ مجھے تم سے کوئی شادی نہیں کرنی، اور یہ بات میں پہلے ہی بابا کو بتا چکا ہوں۔ وہ منگنی بھی انہوں نے اپنی مرضی سے کروائی تھی۔ مجھے جو لڑکی پسند آئی میں نے شادی کر لی۔ تم کیا سوچتی ہو اس بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شان بے نیازی سے کہتے ہوئے وہ اپنی ماں کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ مجھے امید ہے موم کہ آپ میری بیوی کو بہو کا درجہ دیں گی، اس نے فخر اور امید سے کہا تھا کہ زوبیا بیگم نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے آنیا کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ آنیا، یہ میری ماما ہے اور یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ کشف بھی ہونکو کی طرح اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کم سے کم رجا سے زیادہ ہی خوبصورت تھی۔ چلو کمرے میں چلتے ہیں، ویسے بھی ہم اتنے لمبے سفر سے آئے ہیں، تم بھی تھک گئی ہوگی۔ اتنا کہتے ساتھ اس نے ملازم کو اشارہ کیا، جلدی سے سارا سامان کمرے میں پہنچا دو۔ اس کے بعد وہ اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ موم، آپ پلیز ایک اچھا سا لنچ بنا دیں۔ اتنا کہتے ساتھ آنیا کو لیے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، اور پیچھے رجا نے غصے سے فلاور واز اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ایام، بڑے بابا تم سے اس بات کا حساب لیں گے۔ اس کی چیخ ان دونوں نے سنی تھی۔ آنیا ایک پل کے لیے کام سی گئی، لیکن ایام پرسکون تھا۔ وہ اسے لے کر کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کا دروازہ بند کیا۔
آنیا کچھ حیرت سے اتنے بڑے بیڈ روم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کہاں اتنے بڑے محلوں کی عادی تھی، لیکن درانی ہاؤس بہت بڑا اور بہت خوبصورت تھا۔ تم فریش ہو جاؤ اور کچھ دیر کے لیے ریسٹ کرو، میں تمہارے لیے چائے منگوا دیتا ہوں۔ اتنا کہتے ساتھ ایام نے موبائل نکالا، شاید وہ کسی کو کال کرنے والا تھا۔ آنیا بیڈ پر بیٹھ چکی تھی جب آنیا نے اسے پکارا، ایام۔ اس نے پہلی بار ایام کا نام لیا تھا کہ ایام کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ موبائل فون وہیں سائڈ ٹیبل پر رکھتا ہوا آنیا کے قریب ہوا۔ حکم کرو جانے ایام، اس نے محبت سے کہا تھا کہ اگلے ہی پل آنیا شرم سے سرخ پڑ گئی۔ وہ اس کے بالکل پاس ہوتا، اس کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹیں اس کے کان کے پیچھے اڑسنے لگا۔ جب آپ کی پہلے ہی منگنی ہوئی تھی تو آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ وہ جیسے شدید مضطرب ہوئی تھی اور ایام مسکرا دیا۔ اس کا جواب تو میں نیچے بھی طے کر آیا تھا۔ ایام کی بات پر وہ الجھی تھی۔ مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اب دلوں پر زور تو نہیں چلتا، لیکن بابا چاہتے تھے میں منگنی کروں، اس لیے مجبوراً کرنی پڑی۔ لیکن فکر مت کرو، منگنیوں کا کیا ہے، ٹوٹتی رہتی ہیں۔ اس کی آخری بات پر آنیا کو برا لگا تھا۔ آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ شادی کا کیا ہے، شادیاں بھی ٹوٹتی رہتی ہیں۔ اس نے ایک سادی سی بات کہی تھی، لیکن ایام کو تکلیف ہوئی۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ آنیا کے لبوں تک آیا اور آنیا ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ اس کے اتنے قریب بیٹھا تھا کہ اس کے پرفیوم کی خوشبو بھی آنیا کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن تم میرے دل میں ایسی بس گئی ہو کہ بس تمہارے بعد سب کچھ مکمل لگنے لگا ہے۔ ایام نے ایک بے بسی سرگوشی کی اور پھر آنیا کے ماتھے پر لب رکھے تھے، اور اس کے لمس سے آنیا اندر تک ایک بار کانپ گئی۔ ایام اس کے چہرے پر پھیل رہی شرم و حیا کے رنگ دیکھتے ہوئے بہت ہی زیادہ محظوظ ہوا تھا۔ چلو تم ریسٹ کرو، تمہارے لیے چائے لے کر آتا ہوں۔ اتنا کہتے ساتھ وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ میں چائے نہیں پیتی۔ آنیا کی بات پر وہ پلٹا تھا۔ کیوں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ بس ایسے ہی، کبھی نہیں پی، مجھے اچھی نہیں لگتی۔ تو ایام نے سمجھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ اوکے، تو ایک اسٹرابری شیک تو لے سکتی ہو۔ اس کی آفر پر آنیا کے لبوں کو ایک مسکراہٹ ٹنچ ہوا تھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا تو ایام مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ نیچے آیا تو ریجا نے ایک تماشا لگا رکھا تھا۔ آپ مجھے کول ڈاؤن ہونے کے لیے کہہ رہی ہیں بڑی ماما، اور آپ کا بیٹا کسی سے نکاح کر کے آیا ہے؟ وہ زوبیہ بیگم سے کافی بدتمیزی سے بات کر رہی تھی کہ ایام کو غصہ آیا۔ بس بہت ہو گیا، تم کس ٹون میں میری ماما سے بات کر رہی ہو؟ ایام کی دھار سے ریجا ایک دم خاموش ہو گئی۔ تم تو بولو ہی مت، تم سے تو بڑے بابا ہی پوچھیں گے۔ وہ انگلی اٹھائے وارن کرتی ہوئی درانی ہاؤس سے نکلتی چلی گئی۔ ایام بنا اس کی بات کی پرواہ کیے کچن میں داخل ہوا اور اب وہ ملازمہ کو اسٹرابری شیک بنانے کا کہہ رہا تھا۔ پھر واپس وہ لاؤنج میں آیا تو زوبیہ بیگم پریشان سی بیٹھی تھی۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں موم؟ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تو زوبیہ بیگم نے ایک بے بس نظر اس پر ڈالی۔ تم نے حرکت ہی ایسی کی ہے، اب کیا وضاحت دو گے اپنے باپ کو؟ وہ شدید پریشان تھی۔ فکر مت کریں، بابا کو میں خود ہی ہینڈل کر لوں گا۔ بس آپ میری بیوی کے ساتھ ٹھیک رہیے گا، مجھے وہ بہت عزیز ہے۔ اس نے کچھ نرمی سے کہا تھا کہ زوبیہ بیگم اسے گھور کر رہ گئی۔ کچھ زیادہ ہی پیار نچھاور نہیں ہو رہا؟ ان کی بات پہ وہ مسکرا دیا۔ میں نے اسے پہلی نظر دیکھا تو مجھے بہت اچھی لگی، بس دل نے چاہا کہ اسے سنبھال لو ورنہ یہ چلی جائے گی، اور میں تو ہر خوبصورت منظر کو اپنے کیمرے میں قید کر لیتا ہوں، تو بس اس خوبصورت وجود کو اپنے دل میں قید کر لیا۔ وہ محبت کی عجیب سی ترجمانی کر رہا تھا اور پھر صوفے سے اٹھا اور اب ملازمہ کے ہاتھ سے شیک کا گلاس پکڑے وہ اوپر واپس جا رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو آنیا فریش ہونے کے بعد شیشے کے سامنے کھڑی اپنے سارے بال سمیٹ رہی تھی جو کچھ بکھر سے گئے تھے۔ ایام نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھی، پھر ایک شیشے کا گلاس پکڑتے ہوئے اس نے آنیا کی طرف بڑھایا تو آنیا نے مسکراتے ہوئے پکڑ لیا۔ آپ کے فادر، کیا وہ مجھے اپنا لیں گے؟ اس نے کچھ ڈرتے ہوئے پوچھا تھا۔ انہیں تمہیں اپنانا چاہیے، تم ان کے بیٹے کی بیوی ہو، تم میری ذات کا حصہ ہو، مجھے یقین ہے وہ اپنا لیں گے۔ اگر وہ نہ بھی اپنائیں تو بھی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ تم نے زندگی صرف میرے ساتھ گزارنی ہے۔ ایام کی آخری بات پر وہ تلخی سے مسکرائی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ آپ کو نہیں پتا کہ شادی کے بعد لڑکی کے لیے ہر رشتہ کتنی ویلیو رکھتا ہے۔
شادی صرف دو لوگوں میں نہیں ہوتی، شادی دو خاندان میں ہوتی ہے۔ سارے خاندان کو لے کر چلنا، مینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایک بھی آپ کے رشتے سے خفا یا ناراض ہو تو سکون نہیں ملتا۔ اس کی باتیں سادی مگر گہری تھی کہ ایام کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ اتنی گہری باتیں مت کیا کرو، وقت سے پہلے بوڑھی ہو جاؤ گی۔ اس کے ماتھے پر اپنے لبوں سے لمس چھوڑتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا کہ آنیا اسے گھورتی رہ گئی۔ شام تک تو ایک تماشا تھا جو درانی ہاؤس میں لگ چکا تھا۔ اسپن صاحب بے یقینی سے اس کے سامنے بیٹھے اس کی یہ حرکت پروسیس کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تم تو 4 دن کے لیے بزنس میٹنگ کے لیے وہاں گئے تھے اور 4 دن بعد بیوی کو اٹھا کر لے آئے۔ نہیں، شادی کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ لڑکی کیسی ہے، کس خاندان سے ہے، کس فیملی بیک گراؤنڈ سے ہے، اور تم نے ڈائریکٹ نکاح ہی پڑھوا لیا۔ وہ کافی غصے میں تھے اور رجا اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ دیکھیں بابا، مجھے آپ کی اس فلسفی سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے وہ پسند تھی، میں نے نکاح کر لیا، اور جب کسی نے پسند آنا ہو تو لمحوں میں آ جاتا ہے، ورنہ پھر پسند کرنے کے لیے تو سالوں بھی بہت ہوتے ہیں۔ اس نے آخری بات رجا کو دیکھتے ہوئے کہی تو رجا کے اندر غصے کا ابال تیز ہوا۔ اگر مجھے آپ کی اس بھتیجی کو ہی پسند کرنا ہوتا تو میرے خیال سے زندگی کے 24-25 سال کافی تھے، لیکن یہ مجھے پسند نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگلے 25 سالوں تک بھی یہ مجھے پسند نہیں آئے گی، اور 25-30 منٹ تک جس لڑکی کو مجھے پسند کرنا تھا میں نے اسے کر لیا، اور وہ میری بیوی ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ میری بیوی کے سامنے مجھے شرمندہ مت کیجیے گا۔ میں نے اسے بہت مان سے کہا ہے کہ میرا باپ تمہارا باپ ہے، وہ بہت اچھی ہے بابا، آپ ایک بار اسے آزما کر تو دیکھیں۔ اس بار اس نے کچھ نرمی سے کہا تھا کہ اسفن صاحب لمحوں میں پگھل گئے۔ وہ باپ کو پرسکون کیے واپس کمرے میں چلا گیا، لیکن رجا اس کے تو سر پر جیسے آسمان ہی پھٹ گیا تھا۔ آپ نے اسے کچھ کیوں نہیں کہا بڑے بابا؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہی تھی۔ اسفن صاحب نے کچھ ندامت سے رجا کو دیکھا۔ وہ صاف کہہ چکا ہے کہ وہ سالوں بعد بھی تم سے شادی نہیں کرے گا، مطلب نہیں کرے گا۔ تم جانتی ہو وہ ایام درانی ہے، اپنے نام کا ایک۔ اس نے اگر کہہ دیا کہ وہ یہ کام نہیں کرے گا تو وہ پھر واقعی مرنے کے بعد بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ بہتر ہوگا کہ تم بھی اس کی شادی کو قبول کر لو۔ اسفن صاحب کے الفاظ تھے کہ بے یقینی سے وہ انہیں دیکھتی رہ گئی۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی بڑے بابا، آپ نے بھی میرا دل دکھایا، وہ غصے سے کہتی ہوئی وہاں سے باہر نکل گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو آنیا بیڈ پر پاؤں سمیٹے بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ ایام کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ بیڈ کی دوسری سائڈ جا کر بیٹھا اور آنیا کے ہاتھوں سے وہ کتاب پکڑے بند کیے سائڈ ٹیبل پر رکھی کہ آنیا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بنا کچھ کہے اس کا بازو پکڑے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ آنیا اس کے کشادہ سینے سے آ ٹکرائی۔ تم اتنی خوبصورت کیوں ہو آنیا؟ میرا دل چاہتا ہے کہ بس تمہیں سامنے بٹھا کر تمہیں تکتا ہی جاؤں۔ وہ بے بسی سے کہتے ہوئے اس کی گال کو لبوں سے چھو چکا تھا۔ آنیا نے مسکرا کر کندھے اچکائے۔ یہ تو میں خود بھی نہیں جانتی۔ اس کی معصومیت پر ایام کو دل کھول کر پیار آیا۔ اچانک آنیا کو کچھ یاد آیا۔ آپ کے ڈیڈ، انہوں نے غصہ تو نہیں کیا؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی تو ایام نے نفی میں سر ہلایا۔ فی الحال کے لیے سب کو بھول جاؤ، صرف مجھ پر توجہ دو نا۔ وہ جیسے بد مزہ ہوا تھا کہ آنیا کسی اور کے بارے میں کیوں بات کر رہی ہے، تو آنیا بھی دل کھول کر مسکرائی۔ تمہیں پتا ہے، کل تک تو میں شادی سے بھی دور بھاگتا تھا، لیکن آج تمہیں اپنے پہلو میں اپنی بیوی کے روپ میں دیکھتے ہوئے میرا دل چاہتا ہے کہ بس تمہیں دیکھتا ہی رہو، تمہیں ہاتھ لگا کر یہ یقین کروں کہ واقعی تم میرے پاس بیٹھی ہو۔ وہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھتے عجیب سے احساس سے دوچار تھا کہ آنیا کے اندر تک سکون اتر گیا۔ وہ سالوں غریبی میں زندگی جیتی آئی تھی۔ اس نے کبھی بھی اتنے بڑے شخص کی بیوی بننے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، لیکن خدا نے اسے ایسے شخص کا ساتھ عطا کر دیا تھا جو اس پر دل و جان سے فدا تھا۔ یہ کچھ ہفتوں بعد کا ذکر ہے۔ وہ کچن میں زوبیہ بیگم کے پاس کھڑی آج سب کے لیے پلاؤ بنا رہی تھی، اور زوبیہ بیگم تو اس کی ہر ایک ادا سے امپریس ہوئے بنا نہیں رہتی تھی۔ مجھے امید نہیں تھی تم اتنا اچھا کھانا بنا سکتی ہو۔ وہ واقعی حیران ہوئی تھی، تو آنیا جواباً مسکرا دی۔ مجھے بچپن سے ہی کوکنگ کا شوق تھا، اور پھر میں نے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ لی، تو بس اچھا کھانا بنانا آ گیا۔ وہ مسکرا کر گویا ہوئی۔ اتنے میں رجا درانی ہاؤس میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی رجا کی ماں تھی۔ وہ کچن میں داخل ہوئی اور زوبیہ بیگم کو مخاطب کیا۔
بھابھی میرے ساتھ ذرا بازار تو چلیں، مجھے ضروری سامان لینا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کسے ساتھ لے کر چلوں، اور آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ کتنا اچھا ہوتا ہے۔ بس ایک شادی آ رہی ہے تو میں سوچ رہی تھی اس کے لیے کچھ ڈریسز لے آؤں۔ انہوں نے مکمل طور پر آنیہ کو نظر انداز کیے زوبیہ بیگم کو کہا تو زوبیہ بیگم نے اسبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں، تم کچھ دیر بیٹھو، میں آتی ہوں۔ اتنا کہتی ساتھ وہ کچن سے باہر نکل گئی۔ ایام اور اسفن صاحب آفس گئے تھے، کشپ اپنے کمرے میں بند تھی اور رویام بھی اپنے کام سے گیا ہوا تھا۔ زوبیہ بیگم جانے سے پہلے اسے کچھ ہدایات کر گئی۔ ریجا باہر لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی اور آنیہ اس بات سے بے خبر تھی کہ ریجا باہر موجود ہے۔ ان کے جانے کے بعد ریجا اٹھی اور کچن میں داخل ہوئی۔ آنیہ جو اپنے دھیان سلاد بنا رہی تھی، اس کے کانوں میں ریجا کی آواز پڑی تو اس نے بے یقینی سے چہرہ اٹھائے اوپر دیکھا۔ تم نے مجھ سے ایام کو چھین کر اچھا نہیں کیا۔ میں بچپن سے اس سے پاگلوں کی طرح محبت کرتی آ رہی ہوں۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم مجھ سے ایام کو چھین لو گی اور میں تمہیں برداشت کروں گی؟ ایام صرف میرا ہے۔ ایک بات اپنے اس دماغ میں بٹھا لو کہ ایام وہ صرف میرا ہے۔ عجیب جنونی لہجے میں کہتے ہوئے وہ زخمی شیرنی کی مانند گررائی تھی۔ آنیہ البتہ کچھ پرسکون تھی۔ میں نے کسی کو نہیں چھینا، انہوں نے اپنی مرضی سے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ وہ شخص اگر اسے آپ کا ہونا ہوتا تو وہ اتنے سالوں میں ہو جاتا، لیکن وہ نہیں ہوئے کیونکہ وہ میرا ہے۔ یہ وہ اعتماد تھا جو اسے ایام درانی نے دیا تھا، اور آنیہ کی بات پر تو ریجا کو ایسا غصہ آیا کہ حد نہیں۔ وہ اگلے ہی پل آنیہ تک پہنچی، اس کا منہ دبوچا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، تم ابھی مجھے جانتی ہی کہاں ہو۔ اتنا کہتے ساتھ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود بے ہوشی کی سپرے آنیہ کے چہرے پر چھڑک دی، اور آنیہ لمحوں میں چکرا کر زمین بوس ہوئی تھی۔ اس کے بے ہوش ہونے کے بعد وہ اسے اٹھا کر لاؤنج سے باہر نکل آئی، پھر اسے اپنی گاڑی کی ڈکی میں ڈالا اور اپنی گاڑی درانی ہاؤس سے باہر نکال کر لے گئی۔ کشف اپنے کمرے میں بند تھی اور ملازموں کو پہلے ہی وہ آگے پیچھے کر چکی تھی، اس لیے کوئی بھی نہیں جان پایا کہ کیا ہوا۔ اس نے گاڑی اپنے فارم ہاؤس میں لا کر روکی اور وہیں آنیہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور پھر واپس درانی ہاؤس چلی گئی۔ جیسے ہی زوبیہ بیگم واپس آئیں تو آنیہ کہیں نہیں تھی۔ آنیہ کہاں چلی گئی؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی تو ملازمین نے لا علمی کا اظہار کیا۔ شام کو ایام گھر میں داخل ہوا تو ان کی بات سنتے ایام کے چہرے پر جیسے تکلیف کے تاثرات نمایاں ہوئے تھے۔ کیا مطلب آنیہ گھر سے غائب ہو گئی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ ریجا جو یہ ساری صورتحال کو انجوائے کر رہی تھی، بالآخر وہ بول ہی پڑی۔ بھئی اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی، نہ جانے تم اسے کہاں سے اٹھا کر لے آئے تھے۔ ایسی لڑکیاں وفا نہیں کرتی، نہ خاندان کا پتہ نہ حسب نسب کا، بس بیوی بنا لیا۔ ریجا کے لہجے میں حقارت تھی اور ایام کا جیسے خون ہی کھول اٹھا۔ اگلے ہی پل وہ ریجا تک پہنچا اور سختی سے اس کا منہ دبوچا۔ میں جانتا ہوں تم نے ہی آنیہ کے ساتھ کچھ کیا ہے، بتاؤ میری بیوی کہاں ہے؟ وہ سختی سے اس کا منہ دبوچے گرایا کہ زوبیہ بیگم نے آگے بڑھتے ایام کو اس سے دور کیا۔ ایام کیا کر رہے ہو بیٹا؟ انہوں نے سختی سے ٹوکا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، پورے پاگل۔ وہ لڑکی تمہیں اپنے جال میں پھانس چکی ہے۔ ارے ایسی لڑکیاں تو بے حیا اور بد کردار۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے جب ایام کا ہاتھ اٹھا اور ریجا کے چہرے پر تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا۔ خبردار اگر میری بیوی کے کردار پر ایک بھی بکواس کی تو تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ میں جانتا ہوں تم نے ہی میری بیوی کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ ان کا شور سنتے ہوئے اسفن صاحب بھی آ چکے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ انہوں نے سختی سے پوچھا۔ بابا اسے کہیں کہ بتا دے میری بیوی کہاں ہے، ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ وہ اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے سختی سے پوچھ رہا تھا۔ اسفن صاحب نے اسی بے یقینی سے ریجا کو دیکھا۔ ریجا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے سختی سے پوچھا تھا کہ ریجا ایک دم خاموش ہو گئی۔ کشپ کمرے میں تھی، صرف تم ہی تھی جو آنیہ کے ساتھ باہر تھی۔ تم جانتی ہو کہ وہ کہاں ہے، جلدی سے بتاؤ۔ ایام ایک بار پھر دھارا تھا۔ اسفن صاحب کی آنکھیں دیکھتے ہوئے ریجا اندر تک کام گئی۔ وہ فارم ہاؤس میں بند ہے۔ اس کے لبوں سے الفاظ نکلے تھے کہ ایک بار پھر ایام کا ہاتھ اس کے چہرے پر اٹھا اور ریجا کے چہرے پر لال نشان چھوڑ گیا۔ اس کا ہاتھ اتنا وزنی تھا کہ ریجا کا دماغ گھوم گیا۔ جہنم میں جاؤ تم ریجا، اگر میری آنیہ کو ایک بھی خراش آئی تو تمہاری جان نکال دوں گا۔ انگلی اٹھائے سختی سے وارن کیے وہ فوراً درانی ہاؤس سے باہر بھاگا تھا۔
آدھے گھنٹے سے پہلے وہ فارم ہاؤس پہنچا۔ جلدی سے کمرے کا دروازہ کھولے وہ اندر داخل ہوا تو وہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ ایام کے سینے میں بہت تیزی سے خنجر پیوست ہوا۔ وہ جلدی سے بھاگتا ہوا اس تک پہنچا، اس کا سر اٹھائے اپنی جھولی میں رکھا، اس کا گال تھپتھپایا۔ آنیا، آنیا میری جان، آنکھیں کھولو۔ وہ تکلیف سے تڑپتے ہوئے اسے پکار رہا تھا، لیکن شاید وہ بند کمرے میں گھٹن سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اگلے ہی پل ایام اسے باہوں میں اٹھائے جلدی سے ہاسپٹل کی جانب بھاگا تھا۔ وہ کمرے کے باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا اور اندر ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر باہر نکلی۔ میری وائف وہ کیسی ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تو ڈاکٹر مسکرائی تھی۔ انہوں نے شاید صبح سے کچھ نہیں کھایا، اس لیے بی پی لو ہو گیا تھا۔ اب آپ ان کے کھانے کا زیادہ خیال رکھیں، اور اس حالت میں تو اسپیشلی کیونکہ وہ کنسیو کر چکی ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ پر وہ کتنے ہی پل بے یقینی سے انہیں دیکھتا رہ گیا، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ کچھ دیر تک وہ ہوش میں آ جائیں گی تو آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ اتنا کہتے ساتھ ڈاکٹر راہداری میں آگے بڑھ گئی اور ایام کے انگ انگ میں جیسے سکون اتر گیا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو وہ بیڈ پر لیٹی تھی، کچھ نڈھال سی لگ رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی جو قطرہ قطرہ جسم میں جا رہی تھی۔ ڈرپ اب آدھی سے زیادہ ختم ہو چکی تھی۔ ایام اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھا، جھکتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اس کے لمس سے آنیا نے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ دل کھول کر مسکرا رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ مجھے زندگی کا اتنا حسین تحفہ دینے کے لیے۔ ایام نے اس کا ہاتھ پکڑے اپنے لبوں سے لگایا۔ آنیا اسے کچھ الجھی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی تو ایام کو یاد آیا کہ اسے تو پتا ہی نہیں۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ بہت جلد ہم دونوں 2 سے 3 ہونے والے ہیں۔ ہماری زندگی میں ایک ننھا سا مہمان آنے والا ہے۔ ایام کی سرگوشی پر وہ ساکت رہ گئی۔ کتنی ہی دیر بعد اس کی آنکھوں سے نمی جھلک پڑی تھی، جیسے یقین نہیں ہوا تھا کہ خدا نے اسے اتنا بڑا رتبہ عطا کر دیا ہے۔ کیونکہ ماں بننا ایک بہت بڑا رتبہ ہے جو قسمت والی عورتوں کو نصیب ہوتا ہے۔ میں بہت خوش ہوں آنیا، تمہیں بتا نہیں سکتا۔ شاید مجھے یہ خوشی اس طرح سے محسوس نہ ہوتی جس طرح سے تمہارے ساتھ ہو رہی ہے۔ تم دنیا کی پہلی ایسی عورت ہو جس کے ساتھ میں ساری زندگی بنا ماتھے پر شکن ڈالے رہ سکتا ہوں۔ ایک بار پھر اس کے ماتھے پر لب رکھتے ایام نے سکون کی سانس لی تو وہ بھی نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ جیسے ہی یہ بات درانی فیملی کو پتہ چلی تو خوشیوں کی ایک لہر ساری فیملی میں دوڑ پڑی۔ اس کے بعد رجا ان دونوں کی زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ اسپن صاحب نے اس کا سختی سے درانی ہاؤس آنا بند کر دیا تھا اور جلد سے جلد اس کی شادی کرنے کی تجویز دی۔ کچھ وقت بعد رجا کی شادی ہو گئی تو وہ اپنے گھر میں چلی گئی اور ایام اس کی زندگی میں تو جیسے بہاریں کھل گئی تھی۔ وہ ہر وقت بس خوش رہتا تھا کیونکہ ان کی زندگی میں بہت جلد ایک ننھی سی جان شامل ہونے والی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہے تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے اور محبت صرف نصیب والوں کو ملتی ہے۔ حسد کا بیج بوگے تو خود ہی اس میں جلوگے۔